دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پیارا پیارا سلسلہ قصص النساء کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہے، نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر محبت و شوق سے دن اور رات میں 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پر یہ حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے تمام گناہوں کو مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بڑی چھوٹی سی بات ہے، چند سیکنڈز میں 3 بار درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کو اگر مٹانا چاہتے ہیں تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی عادت بنا لیجئے، روزانہ دن اور رات کو 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ واقدی قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر ہمارے پاس گھر پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا اور تنگ دستی کے دن تھے۔ ان دنوں یحییٰ بن خالد برمقی حاکم تھے، عید کے دن تھے۔ میری خادمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ عید کے دن قریب ہے اور گھر میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو پلیز برائے مہربانی کچھ انتظام کیجیے اپنے گھر والوں کے لیے تاکہ عید کے دن خوشی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے گزارے جا سکیں۔ میرے ایک تاجر دوست تھے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے جو ہے کچھ سوال کر لیا جائے، کچھ ذکر کیا جائے۔ بہرحال تاجر دوست کے پاس میں گیا اور ان کے سامنے اپنی حالت زار بیان کی۔ ان کے پاس 1200 درہم تھے، انہوں نے وہ اٹھا کر مجھے دے دیے۔ تو میں نے گھر والوں کے حوالے کر دیا کہ جناب یہ 1200 درہم اب انشاءاللہ ہماری عید جو ہے وہ اچھی گزر جائے گی۔ اچھا، میں نے اپنے گھر والوں کو یہ درہم کی تھیلی دی اور گھر والے بھی بڑے مطمئن ہوئے کہ جناب اب عید جو ہے اچھی گزر جائے گی۔ ابھی ہم نے وہ تھیلا کھولا بھی نہ تھا کہ میرے ایک دوست جن کا سادات گھرانے سے تعلق تھا، یعنی وہ سید صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے جو ہے یہی رودات سنائی کہ میرے حالات بہت خراب ہے اور عید آنے والی ہے، میرے پاس عید کے خرچے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سید صاحب کو جو ہے یہ آدھی رقم دے دی جائے۔ اپنی زوجہ کے پاس آیا۔ اب آپ بتائیے ہمارے گھر پہ اگر یہ سچویشن ہو، بڑی مشکل سے مال ہاتھ لگائے، اب کوئی اور مانگنے آ جائے، ہمارے زوجہ کی کیا سچویشن ہوگی۔ لیکن یہ ماشاءاللہ اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور ان کو میں نے ساری رودات سنائی کہ بھئی یہ میرے دوست ہیں، سید صاحب ہیں، اور وہ جو ہے مجھ سے درہم مانگ رہے ہیں، اور میں نے سوچا کیوں نہ 600 درہم ان کو قرض دے دیا جائے اور 600 ہم رکھ لیں، تو ہماری بھی عید اچھی ہو جائے گی اور ان کی بھی عید اچھی ہو جائے گی۔ تو زوجہ جو کہ بڑی سعادت مند اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تو وہ کہنے لگی کہ جب آپ اپنے تاجر دوست کے پاس گئے
اور آپ نے اپنی رودات سنائی تو انہوں نے 1200 درہم آپ کو دے دیے، اور آپ کے نبی کی اولاد ایک سید زادہ، آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ، وہ آپ کے پاس آیا ہے، اور کیا آپ کا ایمان یہ گوارا کرتا ہے کہ آپ اسے آدھی رقم دیں؟ تو نہیں، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، آپ پلیز اسے جو ہے یہ پوری رقم دے دیں سید زادے کو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے وہ رقم جو ہے پوری کی پوری سید زادے کو دے دی۔ اچھا، سید زادہ جیسے ہی اپنے گھر پہ پہنچا تو میرا وہی تاجر دوست، اصل میں یہ جو سید زادے تھے یہ میرے بھی دوست تھے، اور میرے جو تاجر دوست تھا اس کے بھی دوست ہیں، ہمارے مشترکہ دوست تھے۔ میرے وہ تاجر دوست سید زادے کے پاس پہنچ گئے اور ان سے اپنے حال زار کی شکایت کی، اپنا حال زار سنایا کہ بھئی میرے پاس جو ہے وہ رقم نہیں ہے عید میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو سید زادے نے وہ پوری کے پوری رقم جو ہے اس تاجر کو دے دی۔ جب میرے اس تاجر دوست نے وہ تھیلی دیکھی تو فوراً پہچان گئے، وہ تھیلی اس سید زادے نے ان کو دے دی۔ اب وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے تمہیں جو 1200 درہم کی تھیلی دی تھی اس کا کیا ہوا؟ تو میں نے انہیں پوری رودات سنا دی کہ اس طرح جو ہے سید زادے آئے تھے اور میں نے جو ہے ان کو دے دی۔ میرے تاجر دوست نے کہا کہ وہی سید زادے میرے بھی دوست ہیں اور انہوں نے جو ہے مجھے وہ تھیلی دے دی۔ تو الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی خوشی پر دوسرے کی خوشی کو ترجیح دیا اور اس کو جو ہے وہ تھیلیاں ہم نے دے دی، دوسرے کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی کو ہم نے قربان کر دیا۔ ہمارے اس واقعے کی خبر اس وقت کے حاکم یحییٰ بن خالد برمکی کو پہنچ گئی۔ اس نے فوراً اپنا قاصد بھیجا جس نے میرے پاس آ کر اس کا پیغام دیا کہ میں اپنی کچھ مصروفیات کی بنا پر آپ کی طرف سے غافل رہا، مجھے آپ کے حالات کے بارے میں پتہ نہ چل سکا، اب میں اپنے غلام کے ہاتھوں یہ 10,000 دینار بھیج رہا ہوں، اس میں سے 2,000 آپ کے لیے، 2,000 آپ کے تاجر دوست کے لیے اور 2,000 اس سید زادے کے لیے، اور باقی 4,000 تمہاری اس عظیم و سعادت مند بیوی کے لیے کہ وہ تم سے زیادہ افضل و عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو 4,000 دینار جو ہے تمہاری بیوی کے لیے، یعنی 2,000 تمہارے، 2,000 تمہارے دوست کے، 2,000 سید زادے کے، اور 4,000 تمہاری بیوی کے لیے، کیونکہ وہ تم سب سے افضل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیکر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، کتنا خوبصورت واقعہ ہے، اور دیکھیے کہ بزرگان دین سادات کرام کا کس قدر ادب و احترام کیا کرتے تھے اور کس طرح اپنا سب کچھ سادات کرام کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے یعنی بھلائی کرے، اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و سلوک کرنا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگان دین ایسے عاشق رسول تھے کہ جن کی ہر ادا سے ادب و تعظیم کا ظہور ہوتا تھا۔ اور یہ روایت کتنی پیاری ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اولاد عبد المطلب سے اچھا سلوک کیا، کل بروز قیامت اس کا صلہ دینا مجھ پر واجب۔ دیکھیں نا، ہم کسی سید زادے کو کیا دے دیں گے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ کیا منہ اور کیا مسور کی دال؟ ہم کیا چیز ہے؟ ہم کیا اولاد عبد المطلب کو دے سکتے ہیں؟ کیا حسن اخلاق دے سکتے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ اس کی جزا میں دوں گا، نہ جانے کیا کیا سرکار عنایت فرمائیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ سادات کرام کا ادب کرنا چاہیے۔ تو ہمارے بزرگان دین اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے
کہ ہمارے بزرگان دین ایسے عاشق رسول تھے کہ جن کی ہر ادا سے ادب و تعظیم کا ظہور ہوتا تھا. عشق رسول جن کا قیمتی سرمایہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے لیے روحانی آکسیجن کی حیثیت رکھتی تھی, جن کی پوری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پیتے پلاتے اور آل رسول کا ادب اور ان کی خدمت بجا لاتے ہوئے گزری. بطور ترغیب بزرگوں کے چند قابل رشک واقعات سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے کچھ بڑے عمدہ کپڑے آئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑے مہاجرین و انصار میں تقسیم فرما دیے. لوگ ان کپڑوں کو پہن کر بہت خوشی محسوس کر رہے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول اور قبر انور کے درمیان تشریف فرما تھے. لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے اور دعائیں دیتے. اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہزادی کونین کے کاشانہ اقدس سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر تشریف لائے. کیونکہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے صحن میں تھا. دونوں شہزادوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جسموں پر ان عمدہ کپڑوں میں سے کوئی کپڑا نہ تھا. جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادوں کو اس حالت میں دیکھا, ماتھے پر شکن پڑ گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کی قسم, میں نے تم لوگوں کو جو قیمتی کپڑے پہنائے انہیں دیکھ کر مجھے ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہوئی. لوگوں نے عرض کی کہ حضرت ایسا کیا ہو گیا, ایسا کیا ہو گیا؟ سب حیران ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا. حالانکہ یہ تمام کپڑے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عطا فرمائے. ارشاد فرمایا, یہ بات میں ان دونوں شہزادوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اس حالت میں چل رہے ہیں کہ ان دونوں نے ان قیمتی کپڑوں کو نہیں پہنا ہوا. یعنی آپ کا دل جل رہا تھا, آپ کو افسوس ہو رہا تھا کہ سب نے وہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے اور ان شہزادوں نے یہ کپڑے کیوں نہیں پہنے. راوی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حاکم یمن کو پیغام بھیجا, 2 عمدہ کپڑے منگوائے اور ان دونوں شہزادوں کو پہنائے اور ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کی قسم, جب تک ان شہزادوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے مجھے دوسروں کے پہننے کی کوئی خوشی نہ تھی. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کپڑے پہنا کر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, اب میں خوش ہو گیا ہوں. ایسی محبت. سادات کرام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں. کامل مسلمان ہونے کے لیے محبت رسول کا ہونا اس قدر لازم و ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے والد, اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز, خواہ وہ لباس ہو, جگہ ہو, آپ کی آل و اولاد ہو, ان سب کا ادب و احترام اور دل کی گہرائیوں سے ان کی تعظیم و توقیر کرنا عشق و محبت کا تقاضا ہے. ظاہر ہے کہ محبوب سے جب محبت ہوتی ہے تو اس سے نسبت رکھنے والے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز عظیم ہو جاتی ہے. مثلا نسبت نکاح ملنے کی وجہ سے امہات المومنین اور ازواج مطہرات, نسبت صحبت ملنے کی وجہ سے صحابیت اور نسبت اولاد ملنے سے سیادت کا شرف میسر آتا ہے. نسبت ہو گئی نا, اولاد ہے, تو اب ظاہر ہے کہ سیدوں کا ادب اور سیدوں کا شرف, آپ کی اولاد جسے ہم ادب سے آل رسول اور سادات کرام کہتے ہیں, اسے بھی پیار اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. یہی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے. یاد رکھیے, محبت سادات کامل ایمان کی علامت ہے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اور میری ذات
اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو اپنی اولاد کو محبت سادات کی بچپن سے تربیت دینے کا تاکیدی حکم بھی ہمیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی 3 خصلتوں پہ تربیت کرو۔ پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور سے سنیے گا، بڑا ہی مبارک، بڑا ہی اہم فرمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی 3 خصلتوں پہ تربیت کرو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، تمہارے نبی کی محبت، نمبر 2، اہل بیت کی محبت، نمبر 3، تلاوت قرآن۔ بے شک قرآن کی تلاوت کرنے والے انبیاء و اصفیاء کے ساتھ اس روز عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اہل بیت و سادات کے فضائل پر مشتمل چند فرامین ملاحظہ کیجیے، اور اس روایت پر بھی غور کیجیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانے کا فرما رہے ہیں۔ کیا؟ نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور اسی طرح تلاوت قرآن پاک۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہم اپنے گریبانوں میں جا کے ذرا غور کریں، کیا ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پلائے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے عشق رسول کی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو سادات کرام کا ادب سکھایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سکھائی؟ آج جناب بچوں کو جو ہے ہم انگلش تو سکھاتے ہیں، ابھی بچہ جو ہے بولنا سیکھتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے وہ ABCD سیکھ جائے جناب، اس کی توتلی زبان سے، ابھی تو بولنا بھی نہیں سیکھا ہوتا، اسے انگلش کی ورڈنگ سکھا رہے ہوتے ہیں ہم کہ بچپن سے انگلش بولنا سیکھ لے، اس کا جو ہے جناب تلفظ جو ہے انگریزوں جیسا ہو جائے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے جناب اس کا رہن سہن جو ہے سارا انگریز بنا دیتے ہیں اسے، ہماری خواہش ہوتی ہے بس انگلش تعلیم حاصل کریں، کسی طرح انگلش سیکھ لے، یہ سیکھ لے، وہ سیکھ لے۔ لیکن ہم نے بچوں کو کیا محبت رسول کا درس دیا؟ کیا ہم نے بچوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کی تربیت کی؟ کیا ہم نے بچوں کو تلاوت قرآن پاک سکھائی؟ انگلش تو سکھا رہے ہیں، تلفظ بھی سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھنا سکھایا، تلاوت قرآن سکھائی؟ تو آج یقین جانیے کہ اس کی بڑی کمی ہے، اس کی بڑی کمی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اہل بیت و سادات کے فضائل پر مشتمل چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، بڑے پیارے فرامین ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمارے اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اپنے قدم نہ ہلا سکے گا جب تک 4 باتوں سے متعلق سوالات نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، عمر گزارنے کے متعلق، نمبر 2، جسم گھلانے کے متعلق، نمبر 3، مال خرچ کرنے اور حاصل کرنے کے متعلق، نمبر 4، ہمارے اہل بیت سے محبت رکھنے کے متعلق۔ جب تک یہ سوال نہ کر لیے جائیں قیامت کے دن وہ شخص جو ہے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ بزرگان دین سادات کرام کی خدمت میں پیش نظر آتے تھے۔ چنانچہ ایک سید زادے میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کسی کام کے لیے تشریف لائے تو اس موقع پر اب دیکھیں مزاج دیکھیے ہمارے بزرگان دین کا، اور ادب دیکھیے سادات کرام کا۔ اور بزرگ بھی کون؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، اس زمانے کے حاکم جناب، اس زمانے کے اتنے بڑے امیر، اتنے بڑے حاکم۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس ایک سید زادہ حاضر ہوا، کسی کام کے لیے تشریف لائے، تو اس موقع پر آپ نے سید زادے سے عرض کی۔ آپ دیکھیں آپ کی تربیت اور آپ کا ادب دیکھیے سادات کرام کے ساتھ۔ اس سید زادے سے عرض کی، اگر آپ کو کوئی کام ہو تو آپ مجھے طلب فرما لیا کریں یا مجھے خط لکھ کر بھیج دیا کیجئے، آپ کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی۔ ہم سوچے آج ہمارا سادات کرام سے کیا سلوک ہوتا ہے، اور یہ دیکھیے حاکم وقت ہو کر
یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پاس آتے ہیں، لائن میں لگتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں دروازے پہ، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، آپ مجھے خط لکھ دیا کریں، بلوا لیا کریں، میں خود آپ کے پاس آ جایا کروں گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ یا اللہ، آپ دیکھیں کتنا بزرگان دین کے اخلاق دیکھیے کیسے ہوا کرتے تھے، اور سادات کرام کا ادب کیسا ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سادات کرام کا حق تو ہم پر یہ ہے کہ ہم اپنی روحیں ان پر قربان کر ڈالیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون اور گوشت ان میں سرایت کیے ہوئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہیں، اور تعظیم و توقیر میں جز کا وہی درجہ ہوتا ہے جو کل کا ہوتا ہے۔ تو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جز کی حرمت تھی، وہی حکم اب بھی ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سادات کرام اگرچہ نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہی دور ہو، ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنی خواہشوں پر ان کی رضا کو مقدم کریں اور ان کی بھرپور تعظیم کریں، اور جب یہ حضرات زمین پر تشریف فرما ہو تو ہم اونچی نشست پہ نہ بیٹھے۔ حیات اعلیٰ حضرت میں جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کم عمر صاحب زادے خانہ داری کے کاموں یعنی گھر کے کام کاج اور امداد کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کاشانہ اقدس میں ملازم ہوئے، یعنی وہ ملازم تھے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے، عمر چھوٹی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سید زادے ہیں، لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے گھر والوں کو تاکید فرمائی کہ صاحب زادے سے خبردار کوئی کام نہ لیا جائے، کہ مخدوم زادہ ہے، یعنی یہ جو ہے مخدوم زادہ ہے، ان کی تو خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے ان سے خدمت لی جائے، بلکہ ان کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو کھانا وغیرہ اور جس شے کی ضرورت ہو حاضر کی جائے، جس تنخواہ کا وعدہ کیا جائے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتا رہے۔ چنانچہ حزب الارشاد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کے مطابق حکم کی تعمیل ہوتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صاحبزادے خود ہی تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حاجت مند سید زادے کی یہ صدا دلواؤ سید کو اعلیٰ حضرت کے کانوں میں پڑی، تو آپ نے ان کو بلوایا، اور اس وقت موجود تمام رقم جو آپ کے پاس تھی آپ نے سید زادے کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جب سید زادے نے اس میں سے تھوڑی رقم لی تو اسی وقت آپ نے یوں فرمایا، حضور یہ سب حاضر ہے، سب لے لیجئے۔ سید زادے نے ارشاد فرمایا مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر جب وہ جانے لگے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ رخصت کرنے کے بعد خادم کو یہ تاکید کی کہ دیکھو سید زادے کو آئندہ آواز دینے یا صدا لگانے کی ضرورت نہ پڑے، جس وقت سید صاحب پر نظر پڑے تو فوراً حاضر ہو کر سید صاحب کو رخصت کر دیا کرو، یعنی فوراً حاضر کر کے، یعنی جو ان کی ضرورت ہے وہ حاضر کر کے ان کو رخصت کر دیا کرو، انہیں صدا لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ تھا اعلیٰ حضرت کا والہانہ عشق سادات کرام سے، اور یہی جھلک آج ہمیں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ امیر اہل سنت میں نظر آتی ہے، کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سادات کرام کی تعظیم و توقیر بجا لانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ملاقات کے وقت اگر بتا دیا جائے کہ یہ سید صاحب ہیں، وقت کے امیر اہل سنت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ سادات کرام کے ہاتھ تک چوم لیتے ہیں، دستبوسی فرما لیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، مخصوص مواقع پر سالانہ اجتماع وغیرہ میں جب دعاؤں کا موقع ہوتا تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ 12 سید زادے جو ہے وہ آگے آ جائیں اور جو ہے پھر دعا کی جائے۔ تو آپ سادات کرام کا بڑا احترام کرتے اور اپنے مریدین کو سکھاتے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول، اعلیٰ حضرت کا سادات کرام سے جو ادب تھا اس کی جھلک ہمیں امیر اہل سنت میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم سادات کرام کی تعظیم کریں، اور جو سادات کرام کی توہین و گستاخی کریں، ان سے دشمنی رکھیں یا کسی بھی طریقے سے ان کی بے ادبی کرے، تو یقیناً ایسا شخص اپنے محبت رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ کیسا شخص ہے جو محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے نفرت کرے یا توہین کرے؟
ایسا شخص کس طرح عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ سید شریف نے حضرت خطاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید صاحب کو مارا تو اسے اسی رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ نے اس سے اعراض فرمایا، یعنی منہ موڑ دیا، رخ انور پھیر دیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تو مجھے مارتا ہے حالانکہ میں قیامت کے دن تیرا شفیع ہوں، شفاعت کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو۔ ارشاد فرمایا کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ اس نے عرض کی ہاں۔ فرمایا تیری ضرب میری کلائی پر لگی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک کلائی نکال کر دکھائی جس پر ورم تھا جیسے کہ شہد کی مکھی نے ڈنک مارا ہو۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ سادات اکرام کا ہر حال میں ادب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں ہماری نسلوں کو تعظیم سادات کی برکات سے مالا مال فرمائے اور خدمت سادات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔